خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 9، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 29۔ مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1440 ہجری کے جمعہ الاولیٰ کی 13ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ رسالہ احترام مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے: ماں باپ کو ستانے والا، اور دیوس، اور مردانی وضع بنانے والی عورت۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ لفظ دیوس کی وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ۔ سگے عطار اویس اسلم عطاری ضیاء کوٹ سے۔ دیوس اس کو بولتے ہیں کہ جس کی بیوی، ماں، بہن، بیٹی یہ غیر مردوں سے ملے اور اس پر یہ غیرت نہ کھائے، تو ایسا شخص بڑا بدنصیب۔ آج کل تو شاید ہی کو بچاؤ اس شے سے، خود بنا ٹھنا کر اپنی بیوی کو اسکوٹر پر بٹھا کر یا شاپنگ سینٹروں میں لے جاتے ہیں بے پردگی کے ساتھ۔ یہ حدیث پاک میں ایسوں کو دیوس کہا گیا ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ولیمے کے موقع پر دلہا اور دلہن کو سٹیج پر اکٹھے بٹھایا جاتا ہے، اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ دولہا دلہن کو اسٹیج پر اکٹھا بٹھانا عوام میں اپنی شرم و حیا کی اور دھجیاں اڑانا ہے۔ اب اگر دلہن معاذ اللہ بے پردہ بٹھائی جاتی ہے تب تو ظاہر ہے کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام، کہ یہ تو خاص بدنگاہی کا موقع ہوتا ہے، اور خاص جو ہے نا ایسے موقع پر شیطان بھرپور وار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ دلہا دلہن کو اب تو سوشل میڈیا پہ بھی دکھاتے ہوں گے، پہلے تو خالی فریم لگا کر گھر میں گزارا کرتے تھے، اب تو بہت کچھ بڑھ گیا ہوگا۔ اللہ کریم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ بھی موت دیوس بنانے والے کام ہیں جو اس طرح کے کر رہے ہیں۔ سیدی، کسی دانت صفا منجن یا پیسٹ سے بھی تو دانت کی صفائی ہو جاتی ہے، اور مسواک سے بھی تو دانت صاف کرنے ہوتے ہیں، تو کیا اس منجن یا پیسٹ سے مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی؟ مسواک اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ مسواک بھی اگر کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوگی تب بھی
ثواب نہیں ملے گا، اگرچہ دانت صاف ہوں گے، اس کے فوائد حاصل ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ یہ منجن اور ٹوتھ پیسٹ اور یہ اس سے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی. اس کے لیے تو ایک مخصوص لکڑی ہے جس کا برش بنا کر وہ مسواک، اور اس کا مخصوص طریقہ بھی ہے. تو بہرحال یہ کہ اس سے منجن وغیرہ سے، ٹوتھ پیسٹ سے، برش سے، ان سے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی. ایک سوال ہے کہ اگر مسجد میں جمعہ چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا جمعہ قضا ہو سکتا ہے؟ دوسری جگہ جمعہ کی جماعت تلاش کرے. اگر پورے شہر میں نہیں ملی جمعہ کی جماعت تو اب یہ کہ ظہر پڑے گا، کہ جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے، اور بھی شرائط ہے کہ جماعت بھی ہر امام نہیں کر سکتا، تو اس کے شرائط ہے. اور جمعہ کے لیے جماعت بھی ان شرائط میں سے ایک شرط ہے. سجاد سانگھڑ سے سوال کر رہے ہیں کہ اپنے گھر میں روزی کی برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان تلے ننگے سر بیٹھ کر یا مسبب الاسباب 500 بار پڑھیے. اول آخر 11 بار درود شریف. تو یار ہر روز عشاء کے بعد اس طرح کنٹینیو کریں گے، اللہ کرے گا تو آپ کی روزی کھل جائے گی. میرا امیر السنت سے سوال ہے کہ جب لوگ برائی کرتے ہیں تو میں جب ان کو برائی سے روکتا ہوں، تو مثلا کوئی برائی کر رہا ہے، گانے سن رہا ہے، کوئی جوا کھیلا ہے، کوئی بھی سی برائی کر رہا ہے، تو میرے کو اچھا نہیں لگتا. جب میں ان کو برائی سے روکتا ہوں تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کیوں کسی کو روکتے ہو، اپنی مرضی ہے ان کی، وہ اپنی قبر میں جائے گا، تو کسی کو کیوں روک رہا ہے. تو برائے مہربانی آپ اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول فرمائیں کہ میرے گھر والے مجھے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کسی کو مت بولو. سب اگر بولنا چھوڑ دیں گے پھر تو تباہی مچ جائے گی، مسجدیں بھی خالی ہو جائیں گی. بولنا تو چاہیے، نیکی کی دعوت دینا. سب آپ مدنی چینل کھول کے رکھا ہے تو ہم نے کوئی آمدنی کے لیے تو نہیں کیا، نہ میری کوئی تنخواہ نہیں ہے، میں مدنی چینل کا پانی بھی نہیں پیتا. ایک مطلب مبالغہ کر کے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے نیکی کی دعوت دینے کے لیے، برائیاں مٹانے کے لیے یہ سلسلہ کیا. بلکہ پوری کی پوری دعوت اسلامی جو ہے اسی مقصد کے لیے بنی ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے بچا کر نیکیوں پر لگائے. تو یہ ثواب کا کام ہے، بہت درجے کا کام ہے، اور یہ سب کو کرنا چاہیے. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ گھر والوں کو چاہیے کہ کوئی اگر بیٹا ایسا کرتا ہے تو حوصلہ افزائی کریں اس کو یہ مزید وہ، تاکہ یہ اچھا کام کرے. بلکہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو اور دیکھنے والے کا ظن غالب ہے، یعنی ایک سوچ مضبوط ہو گئی کہ یہ میں اس کو منع کروں گا تو یہ تو مان جائے گا، اب تو واجب ہو جائے گا اس پر کہ اس کو اس برائی سے منع کرے. اگر نہیں کرے گا منع تو اب تو یہ گناہ گار ہوگا. تو اس لیے مطلب یہ کہ نرمی سے، حسن اخلاق سے یہ کام کریں. اب خدا جانے آپ کس انداز سے کرتے ہیں، یہ اپنے انداز پر غور کرنے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سمجھاتے جذبات میں آ جاتے ہوں اور لڑائی ہو جاتی ہو، اور اس وجہ سے ماں باپ بولتے ہوں کہ تم مت کسی کو سمجھاؤ. تو اگر ایسا ہے تو پھر اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. سختی اور غصہ، اس سے تو کیس الٹا خراب ہو جاتے ہوں گے. تو یہ دیکھ لیں، آپ کام کرنا ہے نرمی سے، پیار سے، محبت سے، موقع محل دیکھ کر، سوچ بچار کے بعد یہ کام کرنا ہوتا ہے، حکمت عملی سے، اس نے اخلاق کے ساتھ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام اشہد اقباری ہے. میں پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ حضرت اگر کوئی شخص 3 یا 4 جمعے ایک ساتھ چھوڑ دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا اس کا اسلام سے خارج ہونے میں کوئی اثر نہیں؟ معاذ اللہ، جمعہ چھوڑنا یہ سخت گناہ ہے، کبیرہ، سخت کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جہنم کی حقداری ہے اس میں. لیکن اگر کوئی جمعہ ترک کرتا ہے، یعنی جس پر فرض اس کے باوجود جمعہ چھوڑ دے، چاہے 3-4 چھوڑے، چاہے
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زندگی میں کبھی بھی جمعہ نہیں پڑھا کسی نے، تب بھی وہ کافر نہیں ہوگا، جمعہ چھوڑ دینے سے کافر نہیں ہوگا۔ میرا نام محمد شناور ہے اور میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں۔ حضور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسکولنگ سسٹم میں داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے، ہمارے ملک میں آلریڈی اتنے اسکول چل رہے ہیں، تو دارالمدینہ کیوں کھولا گیا؟ اور اس ضمن میں آپ والدین کو کیا ہدایت دینا چاہیں گے اور کیا مدنی پھول دینا چاہیں گے؟ جزاک اللہ۔ اب دارالمدینہ کھل گئے تو اوروں کو اسکول کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اعتراض۔ دراصل وہ دارالمدینہ جو ہے نا، اس کا اصل مقصد جو ہے نا، اسلام کی روح کو باقی رکھنا اور بچوں کو اسلامی ذہن دینا، یہ اصل بنیادی اس کی بنیاد ہے۔ بچے انگلش بھی پڑھ لیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر لیں، ساتھ میں ان کو کوئی کلمہ نماز کی بھی شدھ بدھ رہے، سنتیں بھی سیکھیں، دعائیں بھی یاد کریں، ماں باپ کا احترام بھی کریں، خاندان والوں سے رشتے جوڑنے والی ترکیب بھی رکھیں، حسن اخلاق کے پیکر بنیں اور نیک انسان بن کر، نیک مسلمان بن کر معاشرے میں یہ ابھرے۔ ورنہ جو حالات ہیں ہمارے دیگر اسٹوڈنٹس کا، وہ اس پر کیا میں وضاحت کی حاجت ہی کیا ہے؟ دنیا جانتی ہے کتنی بد اخلاقیاں، بدتمیزیاں، اور دنیاوی پڑھا لکھا آدمی اپنے والدین کے ساتھ کتنا برا سلوک اکثر یا عقل بہرحال کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ دینی تعلیم سے جو آراستہ ہوگا، دین دنیا دونوں پڑھا ہوا ہوگا، وہ اپنے ماں باپ کا احترام سمجھے گا، اس کا ادب بجا لائے گا، اس کی خدمت اپنے لیے سعادت سمجھے گا۔ تو اس لیے وہ دارالمدینہ بہت ضروری ہے۔ بہت کم ابھی تو کھلے ہیں، میری تو خواہش ہے کہ ہر گلی میں 12 دارالمدینہ کھلیں۔ یہ مبالغہ کر رہا ہوں، اتنی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کا ایمان بھی محفوظ رہے، اسلام کے زرین اصولوں پر بھی یہ چلیں، سنتوں کے مطابق زندگی بھی گزارنا سیکھیں اور اپنی حلال روزی بھی کمانے کے ذرائع حاصل کر سکیں۔ محمد عبدالرزاق اتاری ہند کرناٹکا کے شہر گلبرگہ سے عرض کر رہا ہوں، یا سیدی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ حرمین شریفین سے مقدس مٹی لانا درست نہیں ہے، تو حرمین شریفین سے آب زمزم اور کھجوریں لانا اور دیگر چیزیں لانا یہ کیسا رہے گا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فیصلہ ہی سنا دیا اپنے سوال میں کہ مکہ مدینہ کی مٹی لانا درست نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ مدینہ شریف کی مٹی کے بارے میں علماء کے مختلف قول ہیں، کوئی لے جانے کی اجازت دیتا ہے، کوئی منع کرتا ہے۔ ویسے ناجائز نہیں ہے، اگر کوئی خاک مدینہ لے آتا ہے اپنے وطن میں یا کنکر لے آتا ہے وہاں کا مدینہ پاک کا، تو وہ ناجائز نہیں ہے۔ تو یہ دراصل مدینہ شریف کی خاک وہ کہ جو مدینہ کی زمین کا حصہ ہے، مدینہ کا وہ ایک جز ہے، حصہ ہے، اس کو مدینہ سے جدا کرنا یہ ایک بات ہے، کیونکہ ہر شے میں حص ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، اس کے اپنے حساب سے ہر چیز کو سمجھ ہوتی ہے۔ یہ بھی تو یہ قیامت کے دن تو گواہیاں دیں گی نا یہ چیزیں، تو یوں مطلب یہ کہ اس کو جدا نہ کیا جائے کہ مدینہ کی جدائی میں اس مٹی کو مدینہ کی جدائی سے تکلیف ہوتی ہے۔ رائے یہ کہ کھجوریں تو یہ مدینہ کا حصہ نہیں ہے، کھجوریں مختلف شہروں سے آتی ہیں اور وہاں سے بھی اگر مدینہ کی پیداوار ہے تب بھی لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو کھا لی جاتی ہیں۔ اسی طرح آب زمزم شریف کو بھی لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو تبرک ہے اور لوگ لے جاتے ہیں، کسی نے بھی آج تک منع نہیں کیا، میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا، نہ کہیں علماء سے سنا کہ یہ منع ہے۔ تو آب زمزم تو لانا چاہیے، کھجوریں لانی چاہیے، اور جو خاک مدینہ بھی لے آتا ہے تو اس کو بھی معاذ اللہ برا بھلا نہ کہا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ